بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو شاعری کے مختلف رنگ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ایک ایسا سلسلہ جہاں لفظ، لہجہ اور معنی ایک ساتھ بولتے ہیں۔ ایک ایسا سفر جہاں لفظ، لہجہ اور معنی مل کر ایک نیا جہاں آباد کرتے ہیں۔ اردو شاعری کے مختلف رنگ کے زیر عنوان ہمارے خاص طور پر چار ہدف ہیں: مستند شاعری کو عام کرنا، اردو تلفظ کی اصلاح، شعر پڑھنا سیکھنا، بہتر انداز سے شاعری پڑھ کر اور ضروری الفاظ کے معنی کے ذریعے شعر فہمی کی صلاحیت پیدا کرنا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ شعر خوانی مختلف دور کے شعراء کے لہجے اور جذبے کو محسوس کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ آئیے آج کے شاعر اور ان کی تخلیق کی روشنی میں اردو زبان کے دلکش رنگ اور منفرد خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہی وہ زبان ہے جس کا بولنے والا صرف بات نہیں کرتا بلکہ ہواؤں میں خوشبو بکھیر دیتا ہے۔ جیسے احمد وصی صاحب نے کہا ہے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ آج ہم نے جس صنف کا انتخاب کیا ہے وہ نظم ہے۔ نظم شاعری کی وہ قسم ہے جس میں شاعر تسلسل کے ساتھ ایک خیال کو پیش کرتے ہیں، اسی لیے اس کا مرکزی خیال اور مخصوص موضوع بھی ہوتا ہے اور عنوان بھی۔ آج کے رنگ کے طور پر ہم نے جس نظم کا انتخاب کیا ہے اس کے شاعر احمد فراز ہیں۔ نظم کا موضوع ہے ہم دوستی اور امن کے خواہش مند ہیں، اور عنوان ہے دوستی کا ہاتھ، ہندوستانی دوستوں کے نام۔ اس نظم کے سلسلے میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ نظم احمد فراز کے کسی بھی مجموعے میں موجود نہیں، حتیٰ کہ کلیات احمد فراز، یہ میری غزلیں، یہ میری نظمیں کے نام سے سنگ میل پبلیکیشنز لاہور نے 2023 میں شائع کی ہے۔ اس میں بھی یہ نظم موجود نہیں۔ یوٹیوب پر مشاعرے کی ویڈیو موجود ہے۔ البتہ کراچی سے شائع ہونے والے رسالے ماہنامہ دنیائے ادب نے اپنی جولائی 1998 کی اشاعت میں اسے چھاپا ہے۔ ہم نے نظم خوانی کے لیے اسی رسالے کو بنیاد بنایا ہے، یعنی ویڈیو اور رسالے میں اختلاف واقع ہونے کی صورت میں رسالے کو ترجیح دی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تحقیق کی دنیا میں تحریر ہی مستند حوالہ ہے، اور اسی کے ذریعے ہم آپ تک درست اور مستند متن اور شاعری پہنچا سکتے ہیں۔ البتہ جو اشعار ماہنامہ دنیائے ادب میں شامل نہیں تھے انہیں مشاعرے کی ویڈیو سے لیا گیا ہے۔ اسی وضاحت کے ساتھ نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستی کا ہاتھ۔ گزر گئے کئی موسم، کئی رتیں بدلیں، اداس تم بھی ہو یاروں، اداس ہم بھی ہیں، فقط تمہیں کو نہیں رنج چاک دامانی، جو سچ کہوں تو دریدہ لباس ہم بھی ہیں، تمہارے بام کی شمعیں بھی تابناک نہیں، میرے فلک کے ستارے بھی زرد زرد سے ہیں، تمہارے آئینہ خانے بھی زنگ آلودہ، میرے صراحی و ساغر بھی گرد گرد سے ہیں، نہ تم کو اپنے خد و خال ہی نظر آئیں، نہ میں یہ دیکھ سکوں جام میں بھرا کیا ہے، بصارتوں پہ وہ جالے پڑے ہیں دونوں کے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے، تمہیں بھی ضد ہے کہ رسم ستم رہے جاری، ہمیں بھی ناز کہ جور و جفا کے عادی ہیں، تمہیں بھی زعم مہاں بہرتا لڑی تم نے، ہمیں بھی فخر کہ ہم کربلا کے عادی ہیں، نہ سرو میں وہ غرور کشیدہ قامتی ہے، نہ قمریوں کی اداسی میں کچھ کمی آئی، نہ کھل سکے کسی جانب محبتوں کے گلاب، نہ شاخ امن لیے فاختہ کوئی آئی، ستم تو یہ ہے کہ دونوں کے مرغ زاروں سے ہوائے فتنہ و بوئے فساد آتی ہے، الم تو یہ ہے کہ دونوں کو وہم ہے کہ بہار عدو کے خون میں نہانے کے بعد آتی ہے، سو اب یہ حال ہوا اس درندگی کے سبب، تمہارے پاؤں سلامت رہے نہ ہاتھ میرے، نہ جیت جیت تمہاری نہ ہار ہار میری، نہ کوئی ساتھ تمہارے نہ کوئی ساتھ میرے، سو یہ معال ہوا اس درندگی کا کہ اب شکست دست ہو تم بھی، شکست پا میں بھی، سو دیکھتا ہوں کہ تم بھی لہو لہان ہوئے، سو دیکھتے ہو سلامت کہاں رہا میں بھی۔
ہمارے شہروں کی مجبور بے نوا مخلوق دبی ہوئی ہے دکھوں کے ہزار ڈھیروں میں، اب ان کی تیرہ نصیبی چراغ چاہتی ہے جو لوگ نصف صدی تک رہے اندھیروں میں۔ چراغ جن سے محبت کی روشنی پھیلے، چراغ جن سے دلوں کے دیار روشن ہوں، چراغ جن سے ضیا امن و آشتی کی ملے، چراغ جن سے دیے بے شمار روشن ہوں۔ بہت دنوں سے ہیں ویراں رفاقتوں کے دیار، بہت اداس ہیں دیر و حرم کی دنیائیں، چلو کہ پھر سے کریں پیار کا سفر آغاز، چلو کہ پھر سے ہم ایک دوسرے کے ہو جائیں۔ تمہارے دیس میں آیا ہوں دوستوں اب کے، نہ ساز و نغمہ کی محفل نہ شاعری کے لیے، اگر تمہاری اناہی کا ہے سوال تو پھر چلو میں ہاتھ بڑھاتا ہوں دوستی کے لیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا انتخاب، آج کا رنگ، ایک شاعر، ایک لہجہ، ایک احساس اور ایک جذبہ۔ یہاں ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک اور منفرد رنگ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اردو شاعری کے ذریعے اپنا تلفظ درست کریں گے، شاعری پڑھنا سیکھیں گے اور شاعری کی تفہیم اور سمجھنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اردو شاعری کے ان حسین رنگوں کو محسوس کرتے رہیں، کیونکہ یہاں لفظ، لہجہ اور معنی مل کر ایک نیا جہاں آباد کرتے ہیں۔ خادم اردو معلّہ سین میم عثمان کو اجازت دیجیے، اپنے ذوق کو زندہ رکھیے اور معیاری شاعری سن کر پڑھنے کا سلیقہ سیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔